آسان یہ بات مومن تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فکر ہم عملی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ دیکھیں ہم کہ اس کام کو انجام دینے سے دنیا میں تو ہم کریں گے کام، یہ کام کا اثر ہماری قبر تک آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر کام کا اثر قبر تک آ رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ دنیا کا کام نہیں ہے، دنیا میں سبب بنا ہے کام یہ آخرت کے لیے۔ لیکن اگر کسی کام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف یہاں تک کے حد تک ہے، قبر تک آنے والا نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ دنیا کا کام، یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کی چاہت انسان کو ہر گناہ انجام دینے کے لیے تیار کر دیتی ہے، اور بہت سارے جگہوں پر انسان کو میدان خالی کروا دیتی ہے۔ چاہت دنیا، ابھی آپ اس کی مثال ہم کربلا میں دیکھیں یا جنرل مسلم کے بچوں کے زندگی میں دیکھیں جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ حکومت سے اعلان ہوا کہ 2 مظلوم یتیم معصوم غریب بچے جو کوفے کی قید سے باہر نکل گئے ہیں، جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اس کو اس مقدار کا انعام دیا جائے گا۔ انعام بڑا تھا، بندے تیار ہو گئے، گلی گلی گھوم رہے ہیں، ہر جگہ پر لوگوں کی نگاہیں ہیں کہ یہ مل جائے بچے یہ، اور وہ پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ جب حارث ملعون نے ان بچوں کو شہید کرنے کی نیت سے لے کے گیا اس مقام پہ جہاں پر بچوں کو شہید کیا گیا، تو بچوں نے کچھ جملے کہے حارث سے، کہا کہ تو کس لیے یہ کام کر رہا ہے؟ کہا مجھے پیسہ ملنے والا ہے۔ کہا ایک کام کر، ہمیں بیچ دے، ہم دونوں بھائیوں کو کسی بازار میں لے جا کے بیچ دے، جو پیسہ وہاں سے قتل کر کے پیسہ لینے کی جگہ پر ہمیں نہیں۔ کہا کہ ایک کام کر، ہمیں صحیح سلامت مدینہ پہنچا دے، جتنا حکومت نے تجھے آفر دیا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دلا دے گے تجھے ہمارے گھر آنے سے، ہمیں صحیح سلامت پہنچا دے مدینہ۔ کہا نہیں۔ پھر بچوں نے ایک سوال پوچھا، کیا تیرے چھوٹے بچے نہیں ہیں؟ کیا تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں نبی کا خوف نہیں ہے؟ جو طریقہ بچے دنیاوی دولت کا ذکر کیا، مانا نہیں، دین کا اشارہ کیا، نبی کا خوف، خدا کا خوف کچھ، وہ پیسہ جب انسان کی زندگی میں آ گیا، وہ نگاہوں میں آ گیا، پھر اس کے بعد نہ بندے کو اللہ نظر آئے گا، نہ بچہ نظر آئے گا، نہ ظلم نظر آئے گا، نہ غربت نظر آئے گی، نہ تنہائی نظر آئے گی۔ یہ جو چیز ہے یہ طلب دنیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس واقعے میں جتنی گفتگو ملعون عمر سعد کے ساتھ تنہائی میں کی ہے، کسی ظالم کے ساتھ اتنی نہیں کی۔ تنہا خیمے میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی ہے عمر سعد کی اور امام حسین علیہ السلام۔ اور عمر سعد کے بارے میں آپ حضرات اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ ملعون ایسا تھا جس ایک بندے کے یزیدی لشکر میں جانے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کوفے والے دھوکے میں آ گئے تھے۔ اتنا اچھا آدمی وہاں جا رہا ہے تو ضرور امام حسین کے مسئلے میں کوئی گڑبڑی ہے۔ جہاں پر عمر سعد جا رہا ہے وہاں پر شاید کچھ حق ہو۔ صرف اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک ظالم کی وجہ سے ہزاروں کے لوگ دھوکہ کھائے تھے۔ اس لیے امیر المومنین نے ایک خوبصورت واقعہ بتایا، جسے کوفے میں بتایا تھا امام نے، کہا لوگوں سے حق کو نہ پہچاننا، حق کو پہچان جاؤ، لوگ خود بخود پہچانے جائیں گے۔ تم حق کو پہچانو، جو اس حق پہ اترے گا اس بندے کو مانو۔ ایسے نہیں کہ فلاں آدمی کر رہا تو صحیح کر رہا ہے، فلاں بندہ کر رہا تو فلاں بندہ کہہ رہا ہے۔ یہی بہت بڑی غلطی ہے انسانوں کی زندگی میں۔ چاہیے ابھی محرم کے ایام آنے والے ہیں، مختلف کلپس آئیں گے، تقریریں سننے کو ملیں گی۔ الحمدللہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عاقبت بخیر خراب کر لے، مگر یہ کہ ذہنی طور پر بندہ بیمار ہو یا یہی دنیا کا چشمہ اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ممبر نظر آئے گا، نہ مجلس نظر آئے گی۔ یہ دنیا اگر چڑھ جائے تو اگر کوئی ایسا بندہ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی
یہ نہ دیکھیں کہ فلاں صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے کہا، کس نے کیا کہہ دیا، کہاں کہہ دیا. یہ دیکھیں کہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ حق بات ہے. ہم حق کو پہچانیں.